أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ والدین اور قرابت دار جو کچھ چھوڑ جائیں ان میں سے ہم نے ہر کسی کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو، لہٰذا ان سب کو ان کا حصہ دے دو۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اللہ کی حفاظت سے مرد کی عدم موجودگی میں اپنی عزت و آبرو اور مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے۔ اور تم کو جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے بے تعلقی برتو اور ان کو ہلکے طریقے پر مارو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگی تو پھر ان پر زیادتی کے لیے بہانے مت تلاشو، بے شک اللہ بڑی بلندی اور بڑی عظمت والے ہیں۔ ناظرین، ابتدائے اسلام میں ایک طریقہ موالات کا تھا کہ دو شخص ایک دوسرے سے عقد موالات کرتے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کے وارث بننے کا معاہدہ ہوتا۔ ابتدائے اسلام میں بھی اس حکم کو باقی رکھا گیا تھا، چنانچہ اسی اصول کی بنیاد پر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ یعنی مواخات کا رشتہ قائم فرما دیا تھا۔ لیکن جب میراث کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے تو پھر یہ احکامات منسوخ ہو گئے۔ ناظرین، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون معاشرت کا ایک بنیادی اصول بتایا ہے کہ خاندانی نظام کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ مرد خاندان کا صدر ہوگا۔ اس حیثیت سے مرد کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی اور مرد کے اختیارات بھی ہوں گے۔ بظاہر اس میں مرد کے لیے اعزاز ہے، لیکن اس کے اندر گویا مرد کی ذمہ داریوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے مرد کو صدر خاندان بنانے کی دو وجہ بیان فرمائی ہے، ایک وجہ تو طبعی ہے اور دوسری وجہ مالی ہے۔ طبعی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، چاہے وہ جسمانی قوت ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے خاندان کی حفاظت و صیانت کرتا ہے، یا یہ کہ دماغی قوت ہو کہ جس کے ذریعے سے انسان اہم معاملات اور امور کے اندر وہ صحیح رائے قائم کر سکتا اور صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ مالی ہے کہ ایک مرد تمام مالی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے خاندان کا صدر اور ذمہ دار اور گارجین بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کی بنیادی طور پر دو صفتیں بیان فرمائی ہے، ایک یہ کہ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی جائز امور میں فرما برداری اور اطاعت کرتی ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کے مال اور اس کی آل اولاد اور عزت و آبرو کی حفاظت اور نگہداشت کرتی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی جائز امور میں بھی اطاعت نہ کرے بلکہ نافرمانی پر اتر جائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے کہ اول مرحلے میں طلاق کا راستہ اختیار کیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی اصلاح اور مفاہمت کے تمام طریقوں کو استعمال کرے،
لیکن اگر کوئی شخص اصلاح و مفاہمت کے طریقوں کو استعمال کیے بنا اگر طلاق دے دے تو بہرحال طلاق پڑ جائے گی۔ قرآن پاک نے نافرمان بیوی کی اصلاح و مفاہمت کے بنیادی 4 طریقے اور ذرائع بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ فرماتے ہیں کہ فائزہن، اگر بیوی نافرمانی پر تل جائے اور اتر جائے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو زبانی طور پر سمجھایا جائے، اسے نصیحت کی جائے اور شوہر کی نافرمانی کی سزا اسے بتائی جائے۔ اگر اسے یہ باتیں سمجھ میں آ جائے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ہجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو میکے بھیج دے یا گھر سے نکال دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی گھر اور روم میں رہتے ہوئے شوہر چند دنوں کے لیے اپنی بیوی سے مخصوص تعلق نہ رکھے۔ اگر اس کے باوجود بھی بیوی نہ سدھرے تو پھر قرآن پاک نے معمولی مار پیٹ کی اجازت دی ہے۔ اول تو یہ ہے کہ عورتوں کو مارنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ البتہ مارنے والی سرزنش کے اندر 2 باتوں کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اول یہ کہ قصور سرسری اور معمولی نہ ہو بلکہ زیادہ ہو تو مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مارنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہڈی نہ توڑے اور بدن کے اوپر کوئی نشان اور ورم نہ آئے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ مسواک اور ان جیسی چیزوں سے مارا جا سکتا ہے۔ گویا مارنا مقصود نہیں ہے بلکہ اسے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ تمہیں اس قصور پر سرزنش کی گئی ہے۔ اگر ان تدابیر سے بھی بیوی نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے آخری اور چوتھی تدبیر بیان فرمائی ہے جس کو ہم اور آپ اگلے درس کے اندر سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔